حرام ہے، اسلام میں نشہ کرنا حرام ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ نشہ صرف شراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز نشہ ہے، ہر وہ چیز شراب ہے جو نشہ کرے، یعنی آپ نے فرمایا ہر نشہ وہ چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نشہ انسان کیوں کرتا ہے؟ ہم اگر دیکھیں تو جس طریقے سے انسان بہت سی برائیوں کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر زنا، انسان کے جسم سے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ زنا کرے۔ مثال کے طور پر بیاج، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ منافع کھا لے۔ مثال کے طور پر جھوٹ دھوکہ انسان اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ کچھ پیسہ کما سکے، کچھ فائدہ لے سکے۔ لیکن نشہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان کے دل میں اپنے آپ کبھی کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، جس نے کبھی نشہ نہ کیا ہو، بیٹھے بٹھائے اس کو اس طرح ہڑک نہیں اٹھے گی جیسے ہمیں کسی لڑکی دیکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ ہمیں لگتا ہے کہ دھوکہ دوں گا تو کسی کا مال مار لوں گا۔ یعنی یہ برائی ہماری فطرت سے بالکل الٹ ہے، دور دور تک انسان نشہ کرنا نہیں چاہتا۔ پھر نشہ کیوں کرتا ہے انسان؟ نشہ کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے نشاور ماحول۔ جب ماحول ایک ایسا بن جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے نشے عام ہوتے ہیں تو پھر نئی نسلیں بڑے ہونے سے پہلے اس پریکٹیکل کو دیکھتے ہوئے یہ شعور نہیں لے پاتی کہ یہ بری چیز ہے، اور وہ بھی اس خراب ماحول سے اس نشے کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں۔ دوسری بڑی وجہ ہے نشہ بیچنے والی بڑی بڑی کمپنی جو نشے کو سائیکولوجیکلی ہمارے ذہن میں بھرتی ہیں، بڑے اسٹائلش علاج دکھا کر، بڑے اسٹائلش ہیرو اور ولن دکھا کر جو سگریٹ کے چھٹے اڑا رہے ہوتے ہیں، بڑے اسٹائلش لڑکیاں دکھا کر جو عجیب طرح گلاس میں شراب پی رہی ہوتی ہے، اور نئے نئے قسم کے کلب ہمیں دکھائے جاتے ہیں، جس سے نوجوانوں کے ذہن سازی یہ ہوتی ہے اگر دنیا میں انجوائے کرنا ہے، ترقی کرنی ہے، مستی مارنی ہے، یار یہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک بار سگریٹ لگا کے دیکھ، ایک بار جام چکے میں دیکھ، یہاں سے بیسیکل نشے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو ماحول ہے بیسیکلی یہ ذہنوں کے اندر نشے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ نوجوان خاص کر لا علمی میں، لاشعوری میں آغاز کرتے ہیں نشے کا، اور نشے کا آغاز سویٹی سپاری سے، پھر پان مسالے سے، سگریٹ، اور بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں کیا تاثرات ہیں۔ اگر وہ اسلام سے دور ہے تو ایک بار وہ چھوٹے نشے سٹارٹ کرے گا اور مختلف قسم کے بڑے نشے کی طرف چلتا جائے گا۔ ہاں اگر اس کے اندر ایمان ہے، اس کو یہ احساس ہے اسلام میں نشہ حرام ہے، تو سگریٹ پی رہا ہے تو وہیں تک رک جائے گا، گٹکا کھا رہا ہے تو وہیں تک رک جائے گا۔ اور لیکن جیسے یہ احساس کم ہوگا یا وہ نشے کی طلب اس کے اوپر حاوی ہو جائے گی تو پھر وہ بڑا نشہ خود بخود کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ نشہ بیسیکلی ہمارے جسم کو کیپچر کرتا ہے۔ نشے کا نقصان کیا ہے؟ پہلے چھوٹے نشے کی بات کرتا ہوں۔ چھوٹے نشے کا سب سے بڑا نقصان امیج زیرو۔ جو انسان گٹکا کھاتا ہو، جو انسان سگریٹ پیتا ہو، جس انسان کا منہ لال لال نظر آتا ہو، اس انسان کی سماج میں امیج زیرو ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ لائر ہیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن منہ اگر آپ کا بھرا ہوا ہے سامنے والا کہ بیکار انسان ہے، یہ زیرو امیج۔ تو اگر ہم اپنی دکانوں پر، اپنے کیوں پر، اپنے آفیسز میں ایسے منہ لے کے بیٹھیں گے تو مطلب یہ ہے ہم سامنے والے کو نیگیٹو امپیکٹ دے رہے ہیں۔ یہ بات اس لیے خطرناک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ٹائم دانت صاف کرو۔ کتنے ٹائم؟ 5 ٹائم دانت صاف کرو۔ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ امت پہ چیز بھاری پڑے گی تو میں کہتا 5 ٹائم دانت صاف کرنا فرض ہے۔ 5 ٹائم دانت صاف کرنا فرض ہے۔ اس کی کیوں امپورٹنس ہے اتنی؟ اس کی امپورٹنس اس لحاظ سے ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہماری زبان کھلتی ہے، ہمارے الفاظ نکلتے ہیں جس سے وہ ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کیا کہا گیا؟ میٹھا بولو، ادب سے بولو، تمیز سے بولو۔ لیکن جب میرے منہ میں گٹکا ہوگا میں کتنا بھی کیا یہ امیج مسلمان کی آپ سوچ سکتے ہو؟ آپ کو لگتا ہے صحابہ کرام ایسے تھے؟ آپ کو لگتا ہے رسول اللہ ایسے کام کرتے ہوں گے یا برداشت کر سکتے ہوں گے؟ نہیں۔ 5 ٹائم دانت صاف کرنے والی قوم کہ منہ میں گٹکا کیسے آ گیا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے سماج کو کیا میسج دے رہی ہے۔ اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہو یاد رکھیے قرآن میں کہا گیا ہے فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے۔
سورہ بقرہ 195 میں کہا گیا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس چیز کی کم تعداد نشہ کرے اس کی زیادہ تعداد بھی حرام ہے. یعنی جس چیز کی زیادہ تعداد نشہ کرے اس کی کم تعداد بھی حرام ہے. یعنی مختصر بات کہوں تو اسلام میں کہیں کوئی گنجائش سگریٹ بیڑی گٹکا پان کھانے کے لیے نہیں ہے. تمام امت مسلمہ کے علماء اس بات متفق ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی قریب حرام ہے. وہ حرام نہیں کہنا چاہتے تو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. بڑی طرح ایسی بھی ہے جو صاف کہتی ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مار رہی ہے. دوسری بات بڑا نشہ شراب جو انسان پینے لگتا ہے پھر دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں بچتی. شراب انسان پیتا ہے شروعات کرتا ہے شوق میں دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ کہیں چلا گیا لیکن نشے کی خاص بات یہ ہے ایک بار جب نشہ کرے گا انسان تو پہلی بار جو لذت آئے گی دوسری بار وہ لذت اتنی کوانٹٹی میں نہیں آئے گی. یعنی کوانٹٹی بڑھانی پڑے گی. پھر آگے بڑھے گا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. 2 سے 4 پیک 4 سے 8 پیک 8 سے 16 پیک پھر زندگی میں انسان کی وہ وقت آتا ہے جب انسان چاہتا ہے کہ بس میں شراب میں ڈوبا رہوں. آئی ڈونٹ نو مطلب سوری مجھے نہیں پتا آپ کے محلے کیا ماحول ہے بٹ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمام مسلم محلوں میں ایسے نوجوان مل جائیں گے جو پہلے ماشاءاللہ ہٹے کٹے تھے تندرست تھے کوئی نشے کی لت لگی مارے پھرتے ہیں بھائی 500 روپے دے دے بھائی 200 روپے دے دے سامان گھر لائے چرا کے بیچ دیا. کیا اگر سوچ کے دیکھیے کسی قوم کے اندر 60% 70% نوجوان اگر ایسے ہو جائیں جن کے منہ سڑے ہوئے ہوں جو نشے میں لت پھر رہے ہوں کیا وہ قوم لیڈ کرے گی غلام بنے گی؟ بتاؤ بھائی غلام بنے گی نا. اسی لیے اسلام میں نشے کو حرام کیا. اب میں آپ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں. تو شروع میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور جوا اور آستانے اور پاسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. شیطان اللہ کا ناشکرا ہے شیطان اللہ کا نافرمان ہے. نشے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نشہ تمام برائیوں کی کنجی ہے. یعنی جس میں جو نشہ سٹارٹ کر دے اس میں تمام برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. 4 بڑے نقصان نشے کے. ایک نقصان جانی دوسرا مالی تیسرا ذہنی اور چوتھا ایمانی. ایمان کے بارے میں سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کنجی ہے. ابن ماجہ 3371. آپ نے فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا بت پوچھنے کی طرح ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم اس طرح توڑ رہا ہے جس طرح کسی نے بت پوچھ کے اللہ کا حکم توڑا. یہ ابن ماجہ کی 3375 نمبر کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی شخص جب زنا کرتا ہے ٹھیک زنا کے وقت مومن نہیں رہتا. اسی طرح جب وہ شراب پیتا ہے تو ٹھیک شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا. اسی طرح جب چوری کرتا ہے تو ٹھیک اس وقت مومن نہیں رہتا. یہ صحیح بخاری 5578. یعنی اگر کوئی انسان شراب پیتا ہوا زنا کرتا ہوا مر گیا تو وہ کافر مرے گا مومن نہیں مرے گا. آپ نے یہ بھی فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. 3390 ابن ماجہ کی حدیث. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی ناپسندہ ہے اسلام میں شراب. یہ نشہ شراب سے مطلب نشہ لیجئے کیونکہ آپ نے فرمایا ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. تو شراب مطلب اسلام میں نشہ صرف کوئی لکوڈ اور گیلی چیز شراب نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب اس کے پینے والے اس کے پلانے والے اس کے بیچنے والے اس کے خریدنے والے انگور نچوڑنے والے نچڑوانے والے اس کو اٹھانے والے جس کی طرف اٹھائی گئی ان سب پر اللہ کی لعنت اور اللہ کی لعنت شیطان پہ ہے. جس پہ اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ فکر لے کر یہ موضوع لے کر ہم آپ کے درمیان میں آئے ہیں اس گزارش کے ساتھ کہ کم سے کم ملو پورہ کے لوگ یہ عزم کریں ہم ملو پورہ کو نشے سے پاک کریں گے. ہم ملو پورہ کی ایسی امیج اسٹیبلش کریں گے. مظفر نگر اس بات کی گواہی دے گا. مظفر نگر میں ایک محلہ ہے ملو پورہ. ٹھیک ہے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں کچھ برائیاں ہوتی ہیں بھائی لیکن ایک بچہ وہاں نہیں ہے جو نشہ کرتا ہو. خدا کی قسم اگر یہ امیج آپ نے اسٹیبلش کر دی آپ نے اسلام کا ایک عملاً نمونہ اللہ کی زمین میں پیش کر دیا. ہر وہ قوم ہر وہ آدمی جو یہ جان جائے گا مسلمان وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر
اور میں شراب نہیں پیتا کیونکہ مجھے کل مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس لیے میں اس برائی سے بچتا ہوں۔ تمام قوموں پر آپ کی اس خوبی کا اثر پڑے گا۔ تمام قومیں جو نشے میں ڈوبی ہوئی ہیں جب وہ دیکھیں گی یہ قوم کتنی بہترین ہے، پھر وہ اسلام کی طرف بھی راغب ہوں گی۔ لیکن نشہ اسلام میں حرام کیا گیا ہے، جو برائی اللہ نے حرام کی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے۔ کوئی ایمان نہیں لاتا اور نشہ نہیں کرتا، اس کے وہی فائدے ہیں جو ایمان والے کو فائدے ہوں گے۔ تو یہ گزارش آپ لوگوں سے ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ یہ عزم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، ذہن سازی کریں گے تاکہ ہمارے بچے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکے سے دور رہیں؟ کیا یہ آپ عزم کرتے ہیں؟ ہم اپنے محلے کو پاک کریں گے۔ عزیز ساتھی یاد رکھیے، اگر ہمارے محلے میں، سماج میں کوئی انسان ایسا ہے جو نشہ کرتا ہے، اس سے نفرت نہیں کرنی ہے، اس سے ملنا ہے، بات کرنا ہے۔ میں آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، نشہ کرنے والا انسان قابل افسوس ہے، بے چارہ ہے، ترس کھایا ہوا ہے، کیونکہ نشے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ انسان کو ایڈکٹ بنا لیتا ہے۔ نشہ ور انسان اگر نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کا جسم کانپنے لگتا ہے، اس کے ہاتھ پیر لرزنے لگتے ہیں، اس کو دورے بھی پڑ سکتے ہیں، اس کو الٹیاں آتی ہیں، بیمار ہو سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے۔ ایسے انسان کو محبت کی ضرورت ہے، ایسے انسان کو سہانوبوتی کی ضرورت ہے، ایسے انسان کو علاج کی ضرورت ہے، ایسے انسان کو ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ نشہ کوئی چھوڑنا چاہے گا تو نشہ چھوڑنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ہے پختہ عزم۔ کیا ہے بھائی؟ پختہ عزم، ڈٹرمنیشن، پختہ ارادہ۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوں، کوئی بھی نشہ کرتے ہوں، جس کا ارادہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ وہ نشہ چھوڑ دے گا، جس کا ارادہ کمزور ہوگا وہ کبھی نہیں چھوڑ پائے گا۔ ہماری گزارش آپ تمام بھائیوں سے اور آپ کے ذریعے ملو پورہ سے یہ ہے کہ اس سوسائٹی کی، اس محلے کی امیج اسٹیبلش کیجئے۔ مظفر نگر میں یہاں کے لوگ نشے سے پاک ہیں، کسی طرح کی برائی یہاں مت چھوڑیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت میں آپ کے اندر دوسرے اوصاف پیدا کرے گا اور انشاءاللہ ایک بہترین امیج آپ پہ قائم کرے گا۔ ہم اگر ایسا کر پائے تو کچھ بھی نہیں، سب سے پہلا فائدہ میری امیج کا ہوگا، ایک بہترین امیج میری بنے گی۔ میری بیوی مجھ سے خوش رہے گی۔ سوچ کے دیکھیے نا، بیوی پاس جو منہ میرا پان میں گٹکوں میں بھرا ہوا، کیسا فیل کرتی ہوگی، کیا اس کو محسوس ہوتا ہوگا۔ ہم بہت شکایتیں کرتے ہیں، مسلم لڑکیاں یہ، مسلم لڑکیاں وہ۔ سوال یہ ہے مسلم لڑکے کیسے ہیں؟ مسلم لڑکے اگر نمایاں ہو، بہترین ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلم لڑکی کسی مسلم لڑکے پر کسی غیر مسلم لڑکے کو ترجیح دے سکتی ہے؟ ماں بہنوں کچھ مت بولیے، ہماری بہنیں اور مائیں سوال اٹھانے لائق نہیں ہے، میں سوال اٹھانے لائق ہوں، مرد سوال اٹھانے لائق ہے۔ اللہ نے عورتوں کو مردوں کے ادھیکار میں دیا ہے اور ہر مرد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بیوی اور بچوں کے لیے جواب دہ ہوگا۔ ہم اچھے بنیں گے، ہماری مائیں بہنیں تو پہلے سے اچھی ہے اور اچھے بننے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اسی بات کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں۔ آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ عزم کریں، اس محفل میں کوئی ایسا ہے جو اس طرح کام کرتا ہے، خدا کے لیے توبہ کیجیے۔ اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، خدا کی قسم تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو نیکیاں دے گا اور انشاءاللہ آگے کی راہیں ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات نہیں، میں نہیں معلوم کر سکتے ہوں۔